السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ پیج نمبر 4 میں ہے ڈسکرپٹیو اسٹڈیز۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہم ڈسکرائب کرتے ہیں سچویشن کو، ٹھیک ہے، بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکرپٹیو اسٹڈیز ٹرائی ٹو ڈسکور آنسرز ٹو دی کوسچنز آف ہو، واٹ، وین، ویئر اینڈ سم ٹائم ہاؤ، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو بتایا جائے کہ مطلب یہ کوسچنز کیے جائے کہ ہو، واٹ، وین، ویئر، اس طرح کے جو کوسچنز ہوتے ہیں نا وہ ہم بیان کرتے ہیں یا اس کے آنسرز دیتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹڈیز میں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایک وائی ہے، وائی جب آ جاتا ہے تو وائی کا جو آنسر ہوتا ہے وہ ہم کیجول ریسرچ میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، وائی اینڈ ہو۔ لیکن باقی جو ہو، واٹ، وین، ویئر، اس کے جو آنسرز ہیں یہ ہم ڈسکرپٹیو میں دیتے ہیں۔ یہ MCQs کے لیے اچھا پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے سچ ریسرچ از انڈرٹیکن when much is known about the problem under investigation۔ یہ ریسرچ تب ہوتا ہے جب اس مطلب ہمارے ساتھ ڈیٹا بہت ہو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو انویسٹیگیشن کے تھرو ہمارے پاس اس پرابلم کے بارے میں ڈیٹا معلوم ہو۔ اچھا، ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈسکرائب سچویشن اور فینومینم، یہ بس ایک فینومینم یا سچویشن کو ڈسکرائب کرتا ہے، سمپل از دیٹ۔ اس کے بعد ہے کیجول ایکسپلینیشن یا کیجول ریسرچ۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ اس کے ریلیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسپلینیشن ریویلز وائی اینڈ ہاؤ سم تھنگ ہیپن، مطلب یہ بتاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ چیز ہوئی ہے، یہ کیوں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ تو مطلب کاز اینڈ افیکٹ کے ریلیشن شپ کو ایکسپلین کرتا ہے۔ An explanatory study goes beyond description and attempts to establish a cause and effect relationship between variables۔ ویریبلس کے بیچ کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ It explains the reason for the phenomenon that descriptive study observed۔ فار ایگزامپل آپ نے ڈسکرپٹیو اسٹڈی کی کہ یار یہ کام ہوا ہے، یہ فار ایگزامپل ایک دھماکہ ہوا ہے، تو اور وہ آپ نے بیان کی، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ نے بیان کیا کہ فلانا ٹائم پہ اس ٹائم پہ یہ دھماکہ ہوا، اس میں اتنے لوگ شہید ہوئے، یہ آپ نے ڈسکرپٹیو اسٹڈی بیان کی۔ اب کیجول ریسرچ جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آیا یہ واقعہ کیوں ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں یہ سب کچھ وہ جو ڈسکرپٹیو اسٹڈی جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو آبزرو کرتے ہوئے اس کے بعد ریزن بیان کرے گا کہ یار یہ اس لیے ہوا ہے، اس وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کیجول ریسرچ آلسو نون ایز ایکسپلینیٹری ریسرچ، اس کو ایکسپلینیٹری ریسرچ بھی کہتے ہیں، اس کو کیجول کمپیریٹیو ریسرچ بھی کہتے ہیں۔ یہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ بٹوین ویریبلس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پریڈکشن اینڈ پریڈکٹیو ریسرچ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ٹائپ ہے۔ اور پریڈکشن از اے اسٹیٹمنٹ اباؤٹ اے فیوچر ایونٹ اور اباؤٹ فیوچر ڈیٹا۔ پریڈکشن ہوتا ہے اندازہ لگانا، ٹھیک ہے، پریڈکشن کا مطلب ہوتا ہے فیوچر کے بارے میں اندازہ لگانا۔ تو پریڈکشن از سم تھنگ کہ آپ فیوچر ڈیٹا کے بارے میں، فیوچر ایونٹ کے بارے میں اندازہ لگائیں۔ It is the process of making a tentative idea or estimation about a future event or outcome based on available information and data۔ ٹینٹیٹیو جس طرح ہم کہتے ہیں ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ ہے، تو وہ فیوچر کے بارے میں ایک گیس ہوتا ہے کہ مطلب ہم اس ٹائم پہ یہ چیز پلان کر رہے ہیں، تو یہ پریڈکٹیو ہوتا ہے۔ یہ اسٹڈی کے بیس پہ یہ وہ کیلنڈر بناتا ہے، اپنی اسٹڈی کرتا ہے، اس اسٹڈی کے مطابق پھر پریڈکٹیو ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ لیتا ہے کہ ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم اس ڈیٹ پہ یہ چیز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پریڈکٹیو ریسرچ انوالو یوزنگ ہسٹوریکل اینڈ کرنٹ ڈیٹا ٹو میک پروجیکشنز اباؤٹ فیوچر۔ یہ جو کرنٹ ڈیٹا ہے اور ہسٹوریکل ایونٹ سے مطلب کہ جو ہے یہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ بنا رہا ہے، تو یہ کیسے بنائے گا، تو یہ کرنٹ ڈیٹا کے حساب سے بنائے گا کہ ابھی کرنٹ 7 سیمسٹر کے 2 منتھس ہوئے ہیں، تو ان کا جو ایگزام ہوگا وہ 4 منتھ لیٹر جس منتھ میں آ رہا ہے، تو اس میں ڈیٹ شیٹ میں، تو یہ کرنٹ ڈیٹا کے حساب سے ہی پروجیکشن بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Prediction seeks to answer when and in what situation will occur۔ اب اس میں ایک پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنی ہے، اس میں بھی آنسر، پریڈکشن میں بھی یہ آنسر بنایا کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ when and in what situation will occur، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر اس میں آیا ہوتا کہ when and in what situation occurred، مطلب کس سچویشن میں یہ بیان ہوا ہے، تو پھر یہ اس کوشچن کا آنسر ہم ڈسکرپٹیو میں دیں گے، کیونکہ یہ چیز یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کو بیان کون کرے گا، پھر ڈسکرپٹیو اسٹڈی کرے گا۔ اگر اس میں آیا ہو کہ وائی دی سچویشن ہیپنڈ، تو پھر یہ کون کرے گا، پھر یہ کیجول ریسرچ ایکسپلین کرے گا۔ اگر لیکن اس میں ہے کہ ول اکر، ابھی ہوا نہیں ہے، ہوگا، تو پھر یہ پریڈکٹیو ریسرچ ایکسپلین کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تین MCQs پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا۔
if we can provide a plausible explanation for the event in a question. مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کوشچن میں اس طرح کچھ بتائے کہ فیوچر کے بارے میں ہو، ابھی وہ ہوا کہ نہیں ہوا ہو، تو یہ پریڈکٹیو ریسرچ میں آتا ہے. پریڈکٹیو ریسرچ آلسو نون ایز پریڈکٹیو انالیٹکس، اس کو پریڈکٹیو انالیٹکس بھی کہتے ہیں. فوکسز آن فورکاسٹنگ، فورکاسٹنگ کہتے ہیں فیوچر کے بارے میں چیزیں بیان کرنا. ہم کہتے ہیں فورکاسٹنگ ویدر کے بارے میں جو اپڈیٹس ہوتے ہیں وہ فورکاسٹنگ ہوتی ہے. آؤٹکمس اینڈ آر ایونٹس بیسڈ آن ہسٹوریکل ڈیٹا پیٹرن اینڈ ریلیشنشپس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ریسرچ ٹائپ اینڈ کلاسیفیکیشن. تو جنرل کلاسیفیکیشن میں ہے بیسک، اپلائیڈ، ایکشن اینڈ آؤٹ کم. یہ 4 ٹائپس ہیں، یہ جنرل کلاسیفیکیشن ہے. اور ڈیٹا بیس کے حساب سے پھر کوانٹیٹیو اینڈ کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے. اور انٹروینشن بیس پر ایک انٹروینشن ہے، ایک نان انٹروینشن. ٹھیک ہے. اور یہ ہم آگے اچھے سے ایکسپلین کریں گے. سب سے پہلے بیسک ریسرچ ہے، اس کو ہم پیور ریسرچ بھی کہتے ہیں. بیسک ریسرچ کا سمپل مطلب یہ ہے نا کہ آپ ریسرچ کرتے ہیں، اس ریسرچ کا مقصد ہوتا ہے کوئی نئی چیز کریٹ کرنا. ٹھیک ہے. کوئی نیو چیز کریٹ کرنا، کوئی ایسی بات کرنا جس پہ پہلے سے کوئی بات نہیں کی گئی ہو. ٹھیک ہے. It is necessary to generate new knowledge to improve existing knowledge. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ابھی کینسر کا علاج اس طرح ہو رہا ہے کہ ایک میڈیسن دیا جا رہا ہے، لیکن آپ اس پہ ریسرچ کریں کہ نہیں، آپ ایک نیو انجیکشن، ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ انجیکشن اگر آپ کینسر پیشنٹ کو دیتے ہیں تو وہ جلدی اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بیسک ریسرچ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو کہتے ہیں اٹ از اے سائنٹیفک انویسٹیگیشن دیٹ انوالوز دا پرسوٹ آف نالج فار نالج سیکس. اب اس میں کیا کہ نالج کی خاطر نالج. ٹھیک ہے. آن فار دا پلیجر آف لرننگ اینڈ فائنڈنگ ٹروتھ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سچائی جاننے کے لیے یا اس کو معلوم کرنے کے لیے یا نالج کی خاطر نالج گین کرنے کے لیے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسک سائنٹیفک انویسٹیگیشن سیکس نیو نالج اباؤٹ ہیلتھ فینومینا، ہیلتھ کے ریلیٹڈ کوئی نیو نالج ود دا ہوپ آف اسٹیبلشنگ جنرل پاسبل، تاکہ آپ کی امید ہو کہ یار یہ میں ریسرچ کروں، نیو نالج گین ہو جائے اور اس میں اس کے تھرو میں ایک پرنسپلس بناؤں. The purpose of basic research is to generate and refine theory. اس کا بیسک پرپس ہوتا ہے کوئی تھیوری یہ جنریٹ کرے. Just the findings are frequently not directly useful in practice. اس لیے یہ جو فائنڈنگ ہوتی ہے بیسک ریسرچ کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی پریکٹیکل نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹلی پریکٹس میں یوز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. For example, studying the role of gut microbiota in mental health and medicine, exploring social structures of ancient civilization and anthropology. اس میں کوئی پریکٹیکل یا ایکشن کوئی ریسرچ اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے اپلائیڈ اور پریکٹیکل ریسرچ. تو اپلائیڈ اور پریکٹیکل ریسرچ کا مطلب ہوتا ہے ٹو سالو پریکٹیکل پرابلمس. یہ جو اسپیسیفک پرابلمس ہوتے ہیں نا، اس کو سالو کرنے کے لیے ریسرچ کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں یا پریکٹیکل ریسرچ. ٹھیک ہے. refers to scientific study and research that seeks to solve practical problems. It is a scientific investigation conducted to generate knowledge that will directly influence or improve clinical practice. ٹھیک ہے. یہ اب جو میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا تھا کہ جو ایگزامپل سے پہلے لائن ہے thus the findings are frequently not directly useful in practice. اس میں not directly ہے، لیکن اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتا ہے کلینکل پریکٹس کو. ٹھیک ہے. تو آپ کو سمپلی MCQs میں یہ اسٹیٹمنٹس آ سکتے ہیں، جس طرح پہلے ہے جو میلر 1991 میں اس میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا، یہ اسٹیٹمنٹ آ سکتا ہے، یا یہ جو عبداللہ اینڈ لیوین 1979 میں اسٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا، the purpose of applied research is to solve problems, make decisions, predict control outcomes and real life practice situations. Okay. The findings from applied studies can also be invaluable to policy makers as a basis for making changes to address social problems. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپلائڈ ریسرچ کرتے ہیں، کوئی پریکٹیکل چیز لاتے ہیں، تو جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بیسس بن جاتی ہے، وہ بھی سوشل پرابلمس کے لیے چینجز لا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ایگزامپل ہے سولر انرجی، الیکٹرک کار، ٹیکنالوجی ریلیٹڈ یا ڈیولپمنٹ آف نیو ویکسین. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایکشن ریسرچ. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے ایکشن ریسرچ اور اپلائڈ ریسرچ دونوں سیم ہی ہیں، لیکن جو اپلائڈ ریسرچ ہوتا ہے نا تو یہ زیادہ تر ہیلتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اسپیسیفک کریٹیکل پرابلم کا ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کا مطلب آپ کو ایک پروڈکٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کیا دیتا ہے؟ آپ کو ایک پروڈکٹ دیتا ہے کہ یہ میں نے پروڈکٹ بنایا ریسرچ کے تھرو. لیکن جو ایکشن ریسرچ ہوتا ہے نا تو یہ کولابریٹیو ہوتا ہے. کولابریٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں
ٹیچرز یا نرسز اس اپنے آپ پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ ماحول چینج ہو جائے، اگر ہاسپٹل میں یہ چیز چینج ہو جائے، اگر ہاسپٹل میں سارے جو نرسز ہے وہ ہر پیشنٹ کو الگ الگ سپریٹس وارڈز میں رکھے یا آئسولیشن وارڈز میں رکھے، تو یہ ایکشن ریسرچ ہے تاکہ وہ ایکسپیریمنٹ کرے. ٹھیک ہے. Action research is a collaborative and reflective method of inquiry aimed to solving specific problem while simultaneously generating knowledge often used in education and social setting. Social setting کا مطلب یہ ہے کہ یہ بس ایک کلاس روم میں، ایک اسکول میں، یا فار ایگزامپل کچھ ایک سٹی میں، ایک مارکیٹ میں، ایک ہاسپٹل میں، ایک کالج میں. سوشل سیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایکشن ریسرچ از اے پارٹیسپیٹری مطلب اس میں اسٹوڈنٹس یا پیشنٹس یا نرسز یا ٹیچرس وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایٹریٹیو پروسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹیڈلی ان سائیکلز. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جو اپلائیڈ ریسرچ ہے نا، اس سے پہلے یہ لینئر ہے. لینئر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پرابلم ہوتی ہے، پھر اس کے لیے ہم سولوشن نکالتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، آخر میں ایک رزلٹ آتا ہے، بس بات ختم. لیکن جو ایکشن ریسرچ ہوتا ہے نا، یہ سائیکل میں گھومتا ہے پھر. ٹھیک ہے. پہلے ایک تھیوری بنتی ہے، اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، اس کا رزلٹ آتا ہے، اس کے بعد دوبارہ ایکشن ہوتا ہے، دوبارہ اس طرح. تو یہ ایٹریٹیو پروسیس ہے. ٹھیک ہے. ایٹریٹیو پروسیس کا مطلب ہے ریپیٹڈلی ان سائیکلس. ٹھیک ہے. اس کنڈکٹنگ ریسرچ وائل امپلیمنٹنگ پریکٹیکل سولوشن ٹو ریئل ورلڈ پرابلمس. اور یہ کس نے بنایا تھا، یہ ریسرچ کس نے ایکسپلین کیا تھا؟ کرٹ لیون نے in 1944. This methodology seeks to empower individuals and communities by fostering change through action and reflection. ایکشن اینڈ ریفلیکشن، بار بار ایک کام کرنے کو یا کسی کو دیکھ کے اس کو کاپی کرنے کے بعد جب آپ بندے میں ایک سوسائٹی میں، انوائرمنٹ میں چینج ایجاد آیا تو اس کو ہم ایکشن ریسرچ کہتے ہیں. The primary objective of action research is not only to address immediate issues. اس کا primary objective یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ایشوز کو سالو کرے، but also to enhance understanding and improve practices within a given context. Within a given context کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سوشل سیٹنگ آپ کو دیا گیا ہے کہ اسی وارڈ میں ایک چینج ہم نے لانا ہے، تو اسی وارڈ میں جب اس پرابلم کو سولو کرنا نہیں، اس وارڈ میں انوائرمنٹ، اس میں کیئر اور سب طریقے جو ہے وہ امپروو ہونے چاہیے. میتھڈالوجی، اس کی جو ایکشن ریسرچ کی میتھڈالوجی ہے نا، یہ فور کی فیزز میں انوالو ہوتی ہے. پہلے ہے اسی پلاننگ، آئیڈینٹیفائنگ دا پرابلم، سیٹنگ آبجیکٹیوز اینڈ ڈیزائننگ اسٹریٹجیز فار انٹروینشن. پہلا فیز ہے پلاننگ. پلاننگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتے ہیں، اور اسٹریٹجیز ہم ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہم انٹروینشن اگر کریں گے تو اس کو کس اسٹریٹجیز ہم فالو کریں گے. ٹھیک ہے. ایکٹنگ میں کیا کریں گے؟ ایکٹنگ میں کیا ہوگا؟ امپلیمنٹنگ اسٹریٹجیز ان ریئل ورلڈ کنٹیکسٹ. اب جو ہم اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہیں ہم نے پلاننگ میں، وہی اسٹریٹجیز ہم اس میں اپلائی کریں گے. آبزرونگ گیدرنگ ڈیٹا ٹو ایویلویٹ دی ایفیکٹونیس آف انٹروینشن. اب آبزرونگ میں ہم آبزرو کریں گے جو ڈیٹا ہے، اس کو کلیکٹ کر کے اس کو ایویلویٹ کریں گے کیا ہے اس کے افیکٹونیس ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. ریفلیکٹنگ اسیسنگ دی آؤٹ کمز اینڈ ریفائننگ اپروچز فار سبسیکوینٹ سائیکلز آف ریسرچ. اس کے بعد ریفلیکٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آؤٹ کمز نکلے ہوئے ہیں نا، جو آؤٹ کمز آئے ہیں، اب اس آؤٹ کم کو ایسیس کرنا، اور پھر جو دوبارہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایکشن ریسرچ سائیکلنگ میں ہوتا ہے، یہ سائیکل ہوتا ہے. تو اب اس آؤٹ کمز کے بیس میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کیا اس سائیکل میں ہم نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے کہ نہیں، یہ ڈائریکٹلی یہ سائیکل ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا ایگزامپل انالائسس آف پیپلز ہیلتھ پرابلمز ان پرٹیکولر ایریا بائی ہیلتھ پروفیشنلز ود دا aim of producing appropriate treatment and health promotion programs. ٹھیک ہے. اب ایکشن ریسرچ کے ٹائپس ہیں 2، ایک ہے پارٹیسپیٹری اور ایک ہے پریکٹیکل. پارٹیسپیٹری کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کمیونٹی ہوتی ہے، فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس ہے یا نرسز یا پیشنٹ پہ اگر ریسرچ ہو رہا ہے، اس میں اس پیشنٹ کو پارٹیسپیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. involves community members as co-researchers emphasizing the collaboration in defining problems and developing solutions. اس میں جس سوسائٹی پہ، جس کمیونٹی پہ ریسرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کمیونٹی کو ایز اے کو ریسرچر، ایز اے پارٹیسپینٹ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک پریکٹیکل ایکشن ریسرچ فوکسز آن اسپیسیفک ایشوز primarily whether professional practices are context without necessarily involving community participation. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ڈائریکٹلی پریکٹیکل ورک ہوتا ہے اور اس میں کوئی کمیونٹی پارٹیسپیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور ایکشن ریسرچ اپلیکیشن کیا ہے؟ تو یہ بہت سے فیلڈ میں یوز ہوتا ہے. ایجوکیشن میں بھی یوز ہوتا ہے. ایجوکیشن میں ٹیچرز یوز کرتے ہیں تاکہ انسٹرکشنل پریکٹسز اور اسٹوڈنٹ لرننگ کو انہینس کیا جائے.
सोशल वर्क में प्रैक्टिशनर्स में एम्प्लॉय एक्शन रिसर्च टू आइडेंटिफाई कम्युनिटी इश्यूज एंड एडवोकेट सोशल चेंज, ठीक है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बिजनेसेस ऑफन यूटिलाइज एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव प्रोसेस एंड फोस्टर एम्प्लॉय इंगेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी एक्शन रिसर्च करते हैं ताकि उनको पता लग जाए कि मतलब जो एम्प्लॉय उनकी होती है उनकी सैलरी वगैरह में इम्प्रूव किया जाए, उनके हेल्थ अलाउंसेस वगैरह में इम्प्रूवमेंट किया जाए। इसके बाद है आउटकम और इवैल्यूएशन रिसर्च, ठीक है। तो आउटकम एवेल्युएशन रिसर्च का मेन मकसद ये है ना कि टू असेस द इफेक्टिवनेस और इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपने अप्लाइड रिसर्च में एक न्यू ड्रग बनाया, ठीक है, अब उस न्यू ड्रग का आपने इफेक्टिवनेस और उसका इम्पैक्ट देखना है क्या, या ये कितना काम कर रहा है, तो वो आप इवैल्यूएशन रिसर्च पे या आउटकम रिसर्च में करते हैं, ठीक है। आउटकम रिसर्च इज एन इम्पोर्टेंट साइंटिफिक मेथोडोलॉजी दैट वाज डेवलप्ड टू एग्जामिन द एंड रिजल्ट्स ऑफ अ पेशेंट केयर। इन रिजल्ट्स ऑफ पेशेंट के मतलब आप उसमें जितने भी इंटरवेंशन आपने कर रहे हो या जितने भी मेडिसिन आपने उसको दिए, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, उसका मतलब उसका रिजल्ट क्या आता है, तो आपने उसका इफेक्टिवनेस, उस ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस देखना होता है कि इस ट्रीटमेंट का इस पेशेंट पे असर हुआ है कि नहीं। तो एंड रिजल्ट का मतलब ये है। आउटकम रिसर्च सीक्स टू अंडरस्टैंड द एंड रिजल्ट्स ऑफ पर्टिकुलर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस एंड इंटरवेंशंस। End results include effects that the people experience and care about, such as changes in the ability to function. अच्छा, तो ये कह रहे हैं ना कि एंड रिजल्ट का मतलब क्या होता है। एंड रिजल्ट में जो पीपल एक्सपीरियंस के जो उस पर इफेक्ट हुआ है, तो वो इफेक्ट या उसका लास्ट जो केयर है, तो वो हम नोट करते हैं। Evaluation और आउटकम रिसर्च इज अ सिस्टमिक अप्रोच। सिस्टमिक अप्रोच का मतलब स्टेप बाय स्टेप यूज्ड टू असेस द इफेक्टिवनेस एंड द इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि तुमने इनिशिएटिव लिया, तुमने काम स्टार्ट किया कि नहीं, वो शुरुआत कहते हैं। Helping organization make informed decisions based on evidence. Evaluation research utilizes both qualitative and quantitative and mixed methods to collect and analyze data. Evaluation research होता है ये qualitative data भी लेता है, quantitative भी लेता है या mixed method भी लेता है ताकि data को analyze कर सके. Ultimately guiding improvements and enhancing decision making process. This type of research plays a crucial role in various fields. ये बहुत से फील्ड्स में क्रूशल रोल प्ले करता है, जैसे कि एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज, allowing stakeholders to understand what works, what doesn't and why. ये इफेक्टिवनेस को या उसके रिजल्ट को देखता है ना, तो उससे पता चलता है कि यार हमारी ट्रीटमेंट जो है वो काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन रिसर्च, इसमें एक टाइप है फॉर्मेटिव रिसर्च इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव का मतलब ये है कि कंडक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ये ड्यूरिंग का वर्ड आपने लाजमी याद रखना है। जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ही, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट या ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज, उसमें आप रिसर्च करते हैं ना, तो उसको कहते हैं इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रिसर्च, ओके, इवैल्यूएशन कहते हैं। अब समेटिव रिसर्च कैसे कहते हैं, समेटिव रिसर्च कहते हैं इवैल्यूएट्स द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम दैट इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। जब वो प्रोग्राम जाए, जो टेस्ट है वो इम्प्लीमेंट हो जाए, जो इंटरवेंशन है वो इम्प्लीमेंट हो जाए, उसके बाद जब हम उसके ओवरऑल इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करते हैं, तो उसको समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। एक है प्रोसेस इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंट हो प्रोग्राम इज लेवल। प्रोसेस इवैल्यूएशन में ये होता है कि आप उस जो प्रोसेस आपने यूज़ किए ना, उस प्रोसेस के फेडिलिटी मतलब एक्यूरेसी, उसके एक्यूरेसी को हम चेक करते हैं कि ये जो प्रोसेस हमने की है, ये प्रोसेस ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद है इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। इम्पैक्ट इवैल्यूएशन में हम कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरवेंशन एंड ऑब्जर्व आउटकम, जो इंटरवेंशन है और जो ऑब्जर्व आउटकम है उसके बीच में जो रिलेशन है, मतलब उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि जो इंटरवेंशन हमने यूज़ की है आया वो सही है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद है एप्लीकेशंस। इवैल्यूएशन रिसर्च हैज़ ब्रॉड एप्लीकेशंस, इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। पहला है एजुकेशन प्रोग्राम असेसमेंट टू इम्प्रूव टीचिंग मेथडोलॉजीज एंड स्टूडेंट आउटकम्स। ये एजुकेशन प्रोग्राम में भी यूज़ होता है, जिसमें टीचिंग मेथडोलॉजीज इंप्रूव होते हैं, स्टूडेंट आउटकम इंप्रूव होता है। पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। ये पब्लिक हेल्थ वाले भी इसे यूज़ करते हैं किसी कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए। सोशल सर्विस प्रोग्राम रिव्यूज टू इंश्योर सर्विसेज मीट कम्युनिटी नीड्स, वो सर्विसेज के को इंश्योर करने के लिए, उसकी इवैल्यूएशन देखने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, ठीक है। अब है डेटाबेस को, रिसर्च को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। इसका मैं सिंपल आपको
پہلے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کا جو بیک آف دا مائنڈ اس چیز کا وہ کنسیپٹ بیٹھ جائے ایک بار نا، تو پھر بہت ایزی ہو جائے گا. کوالٹیٹیو میں ہم کوالٹی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. کوالٹی کا مطلب کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے، ٹھیک ہے. کوانٹیٹیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہے، اس کا مقدار، اس کی کوانٹٹی ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو سمپل اگزامپل میں سمجھاتا ہوں. اگر آپ نے کسی سے پوچھا کہ تمہیں کتنا پین ہے، اور اس نے کہا کہ بہت زیادہ. اب اگر تمہیں کوئی کہے کہ اس نے تمہیں آنسر دیا ہے یہ کس ٹائپ ڈیٹا ہے، اس نے کہا بہت زیادہ، یہ ہے کوالٹیٹیو ڈیٹا. کوالٹیٹیو ڈیٹا مطلب یہ سبجیکٹیو ڈیٹا ہے، یہ اس نے بس آپ کو بتایا. اب اس سے میں چاہے کوئی بھی مطلب اس سے لے سکتا ہوں، یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. چاہے میں اس کو 9/10 ریٹنگ دوں، چاہے 8/10 چاہے 10/10 ریٹنگ دوں، وہ اب مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں کوالٹیٹیو ڈیٹا. اور اگر فار ایگزامپل میں نے اس کو کہا کہ تمہیں کتنا پین ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 8/10. اب یہ کیا ہو گیا، اب یہ ہو گیا کوانٹیٹیو ڈیٹا. اب اس میں اپنی اوپینین نہیں یوز کر سکتا، یہ ایک آبجیکٹیو ڈیٹا ہے، اس نے مجھے میجربل ڈیٹا دیا، اب یہ 8/10 ہی رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا کوانٹیٹیو ڈیٹا. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کوالٹیٹیو ریسرچ کسے کہتے ہیں، سسٹمک اینڈ سبجیکٹیو اپروچ. سبجیکٹیو اپروچ کا میں نے آپ کو بتایا اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ ڈیٹا لے رہے ہیں وہ بھی آپ کو سبجیکٹیو ڈیٹا دے گا، کہ مطلب وہ بھی آپ کو اپنی اوپینین اپنے تھاٹس دے گا، ٹھیک ہے. اور جو ریسرچر ہوتا ہے، تو فار ایگزامپل اگر سیم ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اپنے دو ریسرچر کو دکھایا، تو ایک ریسرچر اس سے اپنی اوپینین کے مطابق اپنا مقصد لے گا، اپنا ذہن لڑائے گا، دوسرا اسے اب ایک کوئی اور مقصد لے گا. ڈیٹا ایک ہوگا کیونکہ، لیکن وہ فیکٹس اور نمبرز اور اس طرح آبزرویبل میجربل ڈیٹا نہیں ہوگا، تو وہ اپنے سبجیکٹیو اپروچ سے ہی اس کا الگ الگ مطلب لے گا، ٹھیک ہے. اچھا، subjective approach used to describe life experiences and give them meaning, okay. give them meaning them یہ غلط ہے، give them meaning. اچھا، تو لائف ایکسپیرینسز، جب لائف ایکسپیرینسز میں جو آپ کوالٹی میں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں نا، تو اس کو کوالٹیٹیو ریسرچ کہتے ہیں. کوالٹیٹیو ریسرچ انوالوز کلیکٹنگ اینڈ انالائزنگ نان نیومیریکل ڈیٹا، ٹھیک ہے. اس میں نیومیریکل ڈیٹا نہیں ہوتا، مطلب نمبر اور میجربل ڈیٹا نہیں ہوتا. میجربل ڈیٹا مطلب یہ کہ وہ کاؤنٹ ہو سکے، اس طرح ڈیٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ڈیٹا اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہاں پہ کتنا لائف RMI میں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، نرسنگ کر رہے ہیں، آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بہت اچھا ہے، پھر کہہ رہا ہے یہاں ماحول بہت اچھا ہے. تو یہ سارا کیا ڈیٹا ہے، نان نیومیریکل ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، qualitative research relies on data obtained by researcher from observation. اچھا، qualitative researcher میں جو ڈیٹا ہے وہ کیسے کلیکٹ ہوتا ہے، وہ observation کے تھرو کلیکٹ ہوتا ہے، انٹرویوز کے تھرو، فوکس گروپس کے تھرو، ریکارڈنگس کے تھرو، ٹھیک ہے. اور اس کو پھر ڈاکومنٹس وغیرہ میں وہ نوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے کوانٹیٹیو ریسرچ. تو کوانٹیٹیو ریسرچ کیا ہوتا ہے، وہ فارمل ہوتا ہے، آبجیکٹیو. اب اس میں آبجیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ میجربل ہو سکتا ہے، وہ آپ کو نمبرز میں وہ چیز بتائے گا، وہ آپ میجر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سسٹمک پروسیس یوز ٹو ڈسکرائب ٹیسٹ. اب یہ ڈسکرائب کرنے کے لیے، ٹیسٹ ریلیشن شپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ایگزامائن کاز اینڈ افیکٹ انٹریکشن امنگ ویریبلس کے درمیان آپ کاز اینڈ افیکٹ کو چیک کرنا چاہتے ہیں، اس کے ریلیشن شپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں یا اس کو بیان کرنا ہو. تو یہ سب ہم کیا کرتے ہیں، کوانٹیٹیو ریسرچ میں کرتے ہیں، اور اس میں ہم نیومیریکل ڈیٹا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، کوانٹیٹیو as qualitative research methodologies are fundamentally different. جو میتھڈولوجیز ہوتے ہیں وہ فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بٹ آر ناٹ فنڈامنٹلی اپوز. مطلب ڈفرینٹ اور اپوز میں فرق ہے. ڈفرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہیں، اپوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو. تو ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے وہ میتھڈولوجی، لیکن ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ضرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کین یوز ان کنجنکشن، مطلب یہ ہے کہ دونوں ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر نیومیریکل ڈیٹا ہے تو کوانٹیٹیو یوز کریں گے، اگر نیومیریکل ڈیٹا نہیں ہے تو ہم کوالٹیٹیو یوز کریں گے، ٹھیک ہے. اب اس کے کریکٹرسٹکس ہیں. کوانٹیٹیو جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، اس میں آپ کو ایک اسپیسیفک نمبر بتایا جاتا ہے، اس میں آپ کو کہا جائے کہ اس کی BB 180/110 ہے. یہ فیکٹ ہے، اس میں آپ کو زیادہ وہ کچھ نہیں کرتے، بس آپ نے یہ لکھ لیا، بات ختم. لمیٹڈ چیز ہوتی ہے. جو کوالٹیٹیو ہوتی ہے وہ ایکسپلیریٹی ہوتی ہے، اس نے آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دیا، اب آپ اس میں فلوسافیکل بہت زیادہ مطلب بھی لے سکتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہائپوتھیسس ٹیسٹ، اس میں ہائپوتھیسس جنریشن ہوتی ہے. یہاں پہ یہ آئسولیٹڈ اور اسپیسیفک ہوتا ہے. کوانٹیٹیو ڈیٹا اسپیسیفک ایک ڈیٹا مجھے دیتا ہے،
کوالٹیٹیو ڈیٹا ہولسٹک ہوتا ہے، اس میں بہت ڈیپ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بات ہوتی ہے وہ بہت ڈیپ تک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کوانٹیٹیو اسٹیٹسٹیکل ہوتا ہے، اسٹیٹسٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نمبرز وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ کوالٹیٹیو انٹرپریٹیو مطلب ترجمانی کرنا، اس میں جو مطلب جو آپ کو سینڈ میں دی جاتا ہے اس کی آپ نے ترجمانی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، مطلب اپنا ترجمہ اس سے لینا ہوگا۔ کوانٹیٹیو ڈیٹا جو ہے وہ نیومیرک فارم میں ہوتا ہے، کوالٹیٹیو فارم جو ہے وہ ٹیکسٹ وربل نان نیومیرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کوانٹیٹیو جو ہے وہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتا ہے۔ ایبسولوٹ ٹروتھ کا مطلب یہ ہے کہ بس جو آپ نے اس نے آپ کو جو ڈیٹا دیا بس وہی نمبر آپ نے لکھنے ہیں، اس میں آپ کچھ وہ وغیرہ نہیں کر سکتے۔ کوالٹیٹیو میں ٹروتھ از ڈائنامک، ڈائنامک کا مطلب یہ ہے کہ چینج ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ فار ایگزامپل اس نے ایک چیز سبجیکٹ جو مجھے کہا وہ اس کا الگ مطلب ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس سے الگ مطلب لیا، تو یہ میرا جو ٹروتھ ہوا ڈائنامک ہو گیا۔ اچھا آبجیکٹیوٹی، کوانٹیٹیو میں میں نے آپ کو کہا اس میں آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، کوالٹیٹیو میں سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوانٹیٹیو میں ہم کوانٹٹی دیکھتے ہیں، کوالٹیٹیو میں ہم کوالٹی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوانٹیٹیو میں ہے ڈیڈکشن ہوتا ہے، یہ میں اگر آپ نے پہلا پیج آپ نے صحیح سے یاد کیا ہو تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈکٹیو ریزننگ، انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو، تو ڈیڈکٹیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈیڈکٹیو میں ہم جنرل ٹو اسپیسیفک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کوانٹیٹیو ریسرچ میں وہ زیادہ تر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوانٹیٹیو ریسرچ میں کیوں ہوتا ہے کہ اس میں ہم پہلے ہائپوتھیسس بناتے ہیں، پھر اس میں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور لاسٹ میں نیومیریکل ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہائپوتھیسس ٹیسٹ کرتے ہیں، تو یہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کوالٹیٹیو ہوتا ہے تو وہ اسپیسیفک ٹو جنرل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو اوپن اینڈ ڈیٹا ہم لیتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر تھیوری بناتے ہیں، تو یہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انڈکشن ہوتا ہے۔ اچھا کوانٹیٹیو پازیٹیوزم ہوتا ہے، پازیٹیوزم کا مطلب یہی ہے کہ مطلب وہ آپ کو ایکچوئل ڈیٹا دیتا ہے کوانٹیٹیو میں۔ کوالٹیٹیو نیچرلزم، وہ نیچر پہ بات کرتا ہے، وہ انسان کے اوپینین پہ بات کرتا ہے۔ اچھا پھر ہے کوانٹیٹیو ڈیٹا اسٹیٹسٹیکل، وہ تو اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہوتا ہے کہ مطلب آپ اس پہ اسٹیٹسٹکس پہ بات کریں گے۔ اچھا جو تھیمیٹک انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پراپر طریقہ ہے، یہ ہم کوالٹیٹیو ریسرچ ایک الگ چیپٹر اس میں پھر پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ سمپل اس کا مطلب یہ جان لو کہ جب ہم کوالٹیٹیو ریسرچ میں جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کو پھر تھیمز یا پیٹرنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس سے اپنا مطلب لیتے ہیں، تو اس سارے پروسیس کو تھیمیٹک انالیسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب نیومیریکل ڈیٹا ہے تو اس کو ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے تھرو ڈیٹا کلیکٹ وغیرہ پروسیجر کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔